ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ خطبہ حجت الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خطبہ حجت الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ حضور کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی حوالے سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ اسلام کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس حج کے موقع پر سرکار مدینہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آپ مینا تشریف لے گئے۔ وہاں 9 ذی الحج یوم عرفہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں وہیں پڑھی، پھر اتنی دیر وہاں توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے مینا سے عرفات تشریف لائے۔ عرفات میں قیام حج کا رکن اعظم ہے، اگر یہاں قیام نہ ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگا ہوا تھا، آپ اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصواء اونٹنی پر کجاوا کسا گیا اور آپ قصواء اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا یعنی بطن وادی میں تشریف لے گئے اور اس وقت آپ کے گرد 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبہ کی ابتدا یوں فرمائی: اللہ پاک ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو میری بات غور سے سن لو، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل سکوں یا نہیں۔ لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے انسانو، ہم نے تم پر سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے ایک سے زیادہ عزت و کرامت والا اللہ پاک کے نزدیک وہ ہے جو اللہ پاک سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے تو تقویٰ ہے۔ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سب دعوے، خون مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے دفن اور پامال ہو چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہیں گی۔ اے لوگو، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کے پاس تم ایسے آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے لیے فخر و مباحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اے لوگو، تمہارے خون مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی، اس ماہ مبارک ذی الحج کی اور اس شہر مکہ کی حرمت قائم ہے۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس دے دے۔ لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، ان کا خیال رکھو اور انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ ایسا ہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ جاہلیت کی ہر بات کو میں نے اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ جاہلیت کے قتل و خون خریزی کے تمام جھگڑوں کا ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون میرے خاندان کا ہے، یعنی ابن ربیعہ بن الحارث کا، جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور بنو ہذیل نے اسے قتل کر ڈالا۔ میں اسے چھوڑتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا۔ پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا گیا۔
لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے جس کے بستر پر پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ جو شخص اپنے آباؤ کو چھوڑ کر اپنا نسب بدلے گا، یا کوئی غلام اپنے آقا کو مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر اللہ پاک کی لعنت۔ قرض قابل واپسی ہے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی اس کو دے دے، تو تم خود ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ ہاں اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ پاک کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ تم پر تمہاری عورتوں کو کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دے جو کہ تمہیں گوارا نہیں، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو کہ باز آ جائیں، اور تم پر عورتوں کا حق ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتیں۔ لہٰذا عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ پاک کی کتاب۔ ہاں یاد رکھنا، دینی معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرنا کہ تم سے پہلے لوگ انہیں کے سبب ہلاک ہوئے۔ لوگوں، شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اس کی اس شہر میں پیروی کی جائے، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات جن کو تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور جو ایک سال اسے حرام رکھتے ہیں اور دوسرے سال حلال کر لیتے ہیں، تاکہ یہ کافر لوگ اللہ پاک کے حلال کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح یہ اللہ پاک کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہو۔ اللہ پاک کے گھر کا حج کرو، اپنے اہل عمر کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں، اور تم سے میرے متعلق اللہ پاک قیامت کے دن پوچھے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ پاک، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اس خطبے میں اپنے کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو سورۃ المائدہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال، اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو حضور نے ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں ملا کر پڑھائیں۔ پھر آپ نے نہایت تضاع اور انکساری سے دعا فرمائی، اور یہ دعا اتنی طویل تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور واپس مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھائیں۔ صبح کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی اور مشعر الحرام کے پاس آ کر دعا فرمائی حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ حضور نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کنکریاں چن لو۔ انہوں نے 7 کنکریاں حضور کی خدمت میں پیش کیں۔ نشیب میں جمرۃ العقبہ کی کنکر مارنے کے لیے قیام فرمایا اور تکبیر پڑھتے ایک ایک کر کے کنکریاں پھینکیں۔ اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ سے جو قریب حاضر تھے، فرمایا، سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں۔ یہاں پر حضور نے پھر ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں قربانی کے فضائل، طریقہ اور احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے اور قربانی فرمائی۔
93 اونٹ حاضر تھے۔ قربانی کے بعد آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ قربانی کی کھال مساکین میں تقسیم کر دو۔ پھر آپ نے حجامت بنوائی۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ واپس کعبۃ اللہ آئے اور طواف کیا۔ اس کے بعد آب زمزم پہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پانی نوش فرمایا۔ پھر اسی وقت آپ منی کو تشریف لے گئے۔ رات کو منی میں قیام فرمایا۔ صبح اٹھ کر زوال سے پہلے جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں۔ یوں ہی 3 دن تک عمل فرمایا۔ پھر آپ مکہ واپس آئے اور بغیر رمل طواف وداع فرمایا۔ صبح کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا فرما کر واپس مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات: انسانی جان مال، عزت و آبرو، اولاد کا تحفظ، امانت کی ادائیگی، قرض کی واپسی اور جائیداد کے تحفظ کا حق، سود کے خاتمے کا تاریخی اعلان، پرامن زندگی اور بقائے باہمی کا حق، ملکیت، عزت نفس اور منصب کے تحفظ کا حق، انسانی جان کا تحفظ، قصاص و دیت، قانونی مساوات کا حق، نسلی تفاخر اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ، غلاموں کے حقوق کا انقلابی اعلان، عورتوں کے حقوق کا تاریخی اعلان۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شہر اور جس خطے میں 23 سال پہلے آن وسلم کے رشد و ہدایت کے پیغام کو لوگوں نے جھٹلایا تھا، اب اسی شہر میں 1,44,000 سے زائد افراد آقا کا خطبہ سن رہے تھے۔ تاریخ ساز خطبے میں کیے گئے تمام اعلانات، ہدایات، تعلیمات پر حضور کی حیات طیبہ میں ہی عمل کیا گیا۔ حضور کے بعد خلافت راشدہ اور اموی عہد میں جس طرح عمل کیا گیا، تاریخ اسلام کے اوراق اس کے ترجمان ہیں۔ عورتوں اور غلاموں کے حقوق پر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ آقا کے عہد مبارک میں حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی مشاورت میں اکابرین کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ حضرت زید بن حارث کی ماتحتی میں جلیل القدر کابر صحابہ کرام شریک تھے۔ عورت سے متعلق جو تمام احکامات مثلاً محرمات، نکاح، حق مہر، طلاق، خلع، نفقہ وغیرہ بیان فرمائے، وہ سب قرآن پاک میں عورتوں کے متعلق سورۃ النساء موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز محشر سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔